عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي
حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس الدعاء. يا الله يا الله يا الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك بنيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا غريب الغرباء سلطان علي بن موسى الرضا عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد. حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ مجلس ہوگی جنت البقیع کے سلسلے میں. السلام علیکم.
Hello, hello. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، راکھ تھی شعلے تھے صحن میں ہوئے بچے یا دھواں، میرے آنگن میں تھا ایک شام غریبا کا سما، در ہٹا کے مجھے فضا نے اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں ہے در کی ابا کا دامن، تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا،
بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے، ایسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، جس جگہ اپنے رک کے اجازت مانگی، وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی، کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ باری دیگر صلوات۔ ایک کلی کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے، پنجتن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے، پنجتن کا تذکرہ، حل عطا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، حل عطا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ،
عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا شے پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر شے پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ۔ کیا اذیت تھی رہا عابد کے لب پر عمر بھر، کیا اذیت تھی رہا عابد کے لب پر عمر بھر، شام کے بس شام کے رنجو مہن کا تذکرہ۔ ہاں یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا، ہاں یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا، جب بھی ہوتا ہے کہیں تیرو رسن کا تذکرہ، ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا، کربلا در اصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ، نام پر زینب کے زائر مانگ لے شبیر سے، نام پر زینب کے زائر مانگ لے شبیر سے، بھائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ۔ فاتحہ۔
وآل محمد صلوات اے چرخ تیرے ظلم کی کچھ انتہا نہیں، یہ سچ ہے کہ کسی سے بھی تو نے وفا نہیں، لیکن بتا دے کیا تجھے خوف خدا نہیں، یا فاطمہ سے بھی تجھے شرم و حیا، یا فاطمہ سے بھی تجھے شرم و حیا نہیں، زہرا کی قبر نجدیوں نے حیف ڈھا دیا، سچ تو یہ ہے کہ کعبہ ایماں گرا، سچ تو یہ ہے کہ کعبہ ایماں گرا، کعبے کو ڈھایا مرقد زہرا جو ڈھا دیا، کعبہ نہیں تھا عرش خدا تھا گرا دیا، یہ ظلم وہ ہے جس کی نہیں کوئی انتہا، پروردگار عصمت زہرا کا واسطہ، نازل بلا ہو ان پا کوئی آسمان سے، جلدی مٹا دے نجدیوں کو تو جہان، جلدی مٹا دے نجدیوں کو تو جہان، جلدی مٹا دے نجدیوں کو تو جہان، جان رسول خاصے داور وہ فاطمہ، شوہر ہے جس کا ساقی کوثر وہ فاطمہ، شبیر و مجتبیٰ کی جو مادر وہ فاطمہ، پہلو پا جس کے ہائے گرا در وہ فاطمہ، تلوار اور پہلوے زہرا ہزار ہے، پشت مبارک آپ کی در ہزار، پشت مبارک آپ کی در ہزار، کیوں مومنوں کلیجا تمہارا نہ منہ کو آئے، دروازہ فاطمہ کے شکم پر گرایا، ہائے صدمے سے جس کے حضرت محسن وفات پائے، یہ سیدان باپ کی امت سے دکھ اٹھائے، عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو، مظلومہ فاطمہ سی کوئی یا خدا، مظلومہ فاطمہ سی کوئی یا خدا، سنتے ہیں مومنین تو کرتا ہوں میں بیان، بربادی قبور ائمہ کی داستان، قبر حسن پہ باندھی ہے آدان بکریاں، اونٹوں کو لے کے جاتے ہیں ہر وقت سارباں، کی شرم کچھ خدا سے نہ اس کے رسول سے، اللہ سمجھے جلد یہ قوم جہول، اللہ سمجھے جلد یہ قوم جہول، رنجو علم کی دل پا گریں کیوں نہ بجلیاں، مسجد علی کی گوشت کی دکان الاما،
قبر خدیجہ پر تو برستی ہیں گولیاں، اس واسطے کہ فاطمہ زہرا کی تھی یہ ماں. امت نے خوب قدرے رسالت ماں کی، قبریں بھی اہل بیت کی ہے خراب، قبریں بھی اہل بیت کی ہے خراب کی. جی چاہتا ہے کاٹ کے مر جائیں خود گلا، مولد نبی کا ہو گیا افسوس مزبلا. کس منہ سے یہ کہوں کہ ہوئے ظلم اور کیا، قبر بطول پاک کو کچرے سے بھر دیا، کچرے میں روز آگ لگاتے ہیں حیف ہے، بنت نبی کی قبر جلاتے ہیں، بنت نبی کی قبر جلاتے ہیں، بنت نبی کی قبر جلاتے ہیں. یارو بتاؤ ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے، امت کو آہ پاس رسول خدا بھی ہے، بڑھ کر کوئی جہان میں اس سے جفا بھی ہے. قبروں میں حیف آگ لگانا روا بھی ہے، حق کی قسم نہ رحم سے یا شاہ کام لو، یا مصطفیٰ لحد سے اٹھو انتقام، یا مصطفیٰ لحد سے اٹھو انتقام لو، یا مصطفیٰ لحد سے اٹھو انتقام لو. اور محمد والے محمد صلوات. بس دو اعلانات ہیں. سنڈے مارچ 29 لیڈیز مجلس ہے بسلسلہ انہدام جنت البقیع، اور سیکنڈ نیکسٹ ویک تھرسڈے اپریل 2 مجلس شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام. تھرسڈے کو نماز مغربین کے بعد منعقد ہوگی. آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. میں گزارش کروں گا کمیل بھائی سے کہ وہ آئیں اور بقی کے حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹ کریں. بر محمد والے محمد صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرج. حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ 8 شوال گلوبل بقیع ڈے کے عنوان سے دنیا بھر میں جو ہے اسے یاد کیا جاتا ہے. بقیع آرگنائزیشن ایک اہم رول پلے کرتی ہے دنیا بھر میں آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے. میں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے یہ اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو آگاہ کروں کہ دنیا بھر میں کیا کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو جو اصل میں آپ لوگ بیسکلی سپورٹرز ہیں اور ڈرائیورز ہیں اس مہم کے، تو میرا فریضہ ہے مولانا اگر آپ کی اجازت ہے تو یہ آپ سب کو بتانے کے لیے. حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آنے والے فرائیڈے کو واشنگٹن ڈی سی میں سعودی ایمبیسی کے سامنے جو مظاہرہ ہوگا، انشاءاللہ وہ 1 بجے نماز ظہرین سے وہاں پر شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہاں پر کچھ تقاریر کے بعد وائٹ ہاؤس تک مارچ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ہر سال کی طرح یہ پروگرام یہ فرائیڈے کو یہ وہاں ہونے والا ہے. یہاں حسینی امام بارگاہ سے بسز کا انتظام ہے. انشاءاللہ 5 بجے بسز یہاں سے روانہ ہوں گی. جو حضرات بسز کے لیے سائن اپ کیے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش وقت کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ 4:30 بجے تک آپ یہاں پر تشریف لا لیں. اور میک شور کریں کہ بچوں کو جو ہے نا، اگر بچے ساتھ ہیں تو تھوڑا
جو ہے نا واٹر ریزسٹنٹ کلوتھس بھی اگر ہو جائیں ساتھ تو بہتر ہوگا، کیونکہ امکانات ہے واشنگٹن ڈی سی میں شاید بارش ہو، مگر اس کے چانسز کم ہیں، مگر پھر بھی بربنائے احتیاط آپ ساتھ رکھ لیں اس کو. ہاں موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈ ہوگا تو آپ ذرا اس کا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم لوگ سیٹرڈے صبح میں واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ ایک دن کا آپ کو تھوڑا رسک لینا ہے. حضرات اس کے علاوہ کچھ ایسے پروگرامز کے سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں کہ واقعی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور مولا کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے. سب سے پہلے تو کراچی میں پیغمبر اعظم ایک آڈیٹوریم ہے، ایک مرکزی جگہ ہے، وہاں پر ایک شایان شان کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. پاکستان کے جو مشہور کمیونٹی لیڈرز ہیں، بین الاقوامی لیڈر، شیعہ سنی اور دوسرے جو انٹرفیتھ کے وہاں پر لیڈرز ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہاں پر کے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں اس میں حصہ لیں گے. وہ یہ بخی کے عنوان سے ہی ہو رہا ہے، یہ مارچ 31 کو ہے. لاہور میں کاشان عباس ٹاؤن ایک مرکزی جگہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ وہاں پر ایک بہت بڑی مجلس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. وہاں پر کے جو مشہور ذاکرین ہیں، نوحہ خان ہیں، شعراء حضرات ہیں انشاءاللہ، اور جو ماتمی دستے ہیں تو اس میں اس مجلس میں وہ شرکت کریں گی. یہ ہوگا مارچ کی 28 تاریخ کو. حیدرآباد انڈیا میں علاوہ سرتخ ایک مرکزی مقام رکھتی ہے شہر حیدرآباد میں، جو چوتھے امام علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد مناسبت سے یہ بارگاہ ہے. وہاں پر ایک مرکزی مجلس انعقاد کی جا رہی ہے مارچ کی 27 کو. اور حیدرآباد میں ہی کچھ دن کے بعد اپریل 5 کو ایک وہاں پر دھرنا چوک ہے، ایک مرکزی مقام ہے جہاں پر پروٹیسٹس ہوتے ہیں ہر طریقے کے. جو انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں وہاں پر بھی یہ پروٹیسٹ ہونے والا ہے اپریل 5 کو. ممبئی میں ماشاءاللہ اگر آپ لوگ سابقہ سالوں کے اگر پکچرز دیکھیں ہیں، ماشاءاللہ ممبئی میں جو بامبے ہے بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے وہاں پر ماشاءاللہ. اور ہر سال کی طرح وہاں پر بھی محفل معصومین سے مٹل روڈ سیمیٹری تک ایک مرکزی جلوس جو ہے برآمد ہونے والا ہے بقی کے عنوان سے. اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے جو لیڈرز ہیں وہ اس میں بھی حصہ لیں گے. وہاں پر بھی تقاریر ہوں گے. آپ لوگ اگر بقی کے چینل سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں تو انشاءاللہ اس کے آپ جو ہے نا تصاویر اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ کئی ایسے مقامات ہیں، میں آپ کو لسٹ اگر گناؤں تو بہت ٹائم ہو جائے گا. آسٹریلیا ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، ٹنزانیہ ہو، کینیڈا میں ٹورانٹو میں الگ، آٹوا میں الگ، وینکوور میں الگ، اسپین، پورچگل، انڈیا، پاکستان، تنزانیہ، ساؤتھ افریقہ، عراق اور US کے بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو مومنین یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر کونسلیٹ ہے وہاں پر، یا اپنے مرکز میں جو ہے مجالس کر رہے ہیں خصوصی طور پر انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے میں وہ ڈیٹیل لسٹ نہیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ ویب سائٹ baqi.org جائیں آپ کو رفتہ رفتہ ان کے سب فلائرز اور ڈیٹیلز بھی وہاں پر مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کانفرنسز ہو رہے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ واقعی پہلی مرتبہ ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ انڈیا میں اپریل 19 کو انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں ایک بہت ہی مرکزی کانفرنس ہونے والی ہے. ایوان غالب ایک مشہور اور جو ہے نایاب جگہ ہے، ایوان غالب آڈیٹوریم ہال. یہاں پر انشاءاللہ حجت الاسلام مولانا محبوب مندی صاحب بھی وہاں پر اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پرائم منسٹر آفس کے ریپرزنٹیٹیو اور جو کرنٹ رولنگ پارٹی ہے وہاں کے اس کے ریپرزنٹیٹیوز اور دیگر کمیونٹی لیڈرز، صوفی بورڈ، آل انڈیا صوفی بورڈ کے ریپرزنٹیٹیو،
اور کئی ایسے جو ہے نا مذاہب کی جو لیڈرز ہیں, جو نان مسلمز بھی لیڈرز ہیں, آپ پچھلے سالوں کے آپ پکچرز دیکھے ہوں گے, انشاءاللہ وہ لیڈرز بھی رہیں گے, ممبرز آف پارلیمنٹس رہیں گے وہاں پر. یہ ایک عظیم الشان یہ کانفرنس ہونے والی ہے. یہ ہے اپریل 19 کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو صرف آپ کی آگاہی کے لیے بتا رہا ہوں میں, جو انہدام جنت البقیع ہوا تھا 8 شوال کو, اس کی جو گریگورین کیلنڈر ڈیٹ تھی وہ تھی اپریل 21 کو. تو یہ آنے والے اپریل 21 کو ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو گریگورین کیلنڈر وہ 100 ایئرز ہونے والے ہیں. تو یہ سال آن دیٹ سیم ڈے برٹش پارلیمنٹ میں ایک کانفرنس ہے جو وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ نے جو ہے اسپانسر کیا ہے, اور اس نے ہیریٹیج اے کانفرنس آن پریزرویشن آف ہیریٹیج کے عنوان سے. انشاءاللہ مولانا صاحب, میں اور شفیق اور میرے بھائی شیریہ اور دیگر ممبرز بقی کے جو ہے نا وہاں پر ہی جائیں گے. ہم نے انگلینڈ کے اور خصوصاً لندن میں جو رہنے والے جتنے بھی لیڈرز ہیں, کمیونٹی لیڈرز شیعہ اور سنی, ان سب کو بھی مدعو کیا ہے. انشاءاللہ وہ وہاں پر بھی رہیں گے, اور اسی عنوان سے وہاں پر بھی ذکر ہوگا کہ جو ہے آثار قدیمہ کو بچایا جائے, اس جو تعمیر نو کی جائے, اور انشاءاللہ اسی عنوان سے جو ہے نا برٹش پارلیمنٹ میں یہ مدعا وہاں پر بھی اٹھایا جائے. تو یہ دس از ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. تو یہ انشاءاللہ یہ ایک انشاءاللہ اسی دن شام میں لندن کی جو ہے گریٹر کمیونٹی کے لیے وہاں پر ایک حیدری امام بارگاہ ہے, تو وہاں پر مجلس بھی ہوگی, وہاں پر ایک کانفرنس بھی ہوگی, تاکہ وہاں کے مومنین بھی اس بات سے آگاہی ہو ان کو کہ دنیا بھر میں اس سلسلے میں کیا کیا کام ہو رہا ہے. حضرات, بس آخری میں 2 چیزیں اور بتا دوں میں. تو یہ ہوا پروٹیسٹ, یہ ہوا کانفرنسز. ایکیڈیمکلی 2 چیزیں اور ہو رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے نظروں کے سامنے بھی آئے گی یہ کچھ دن میں. بقیع آرگنائزیشن 2 ایسے رپورٹس اس سال شائع کر رہی ہے جو نایاب ہیں. ایک ہے سینٹینیل رپورٹ, جو 100 سال تک جو ہے جو مظالم ہوئے ہیں, اور پچھلے سمجھے 2003 سے اور اب تک بقیع آرگنائزیشن نے کیا کیا کام کیا ہے. ایک کریٹیکل انالیسس ہے دنیا بھر کے لیے, ہمارے لیے, بقیع آرگنائزیشن کے لیے اور آپ سب کے لیے. تو یہ ایک سینٹینیل رپورٹ ہے جو ایک جو ہے نا ایک ہسٹری ریکارڈ ہو رہی ہے, تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ نان مسلمس کے لیے ایک اور رپورٹ تیار ہو رہی ہے, which is basically focusing on from a non-Muslim standpoint کہ یہ preservation of heritage کیوں امپورٹنٹ ہے, کہاں کہاں کے کن کن مذاہب کے جو ہے آثار قدیمہ کو گرایا گیا, کیوں گرایا گیا, اس کے پیچھے جو ہے نا کیا کیا جو ہے ریزنس تھے, موٹیویشنس تھے, پولیٹیکل تھے, ریلیجس تھے, آئیڈینٹی تھے, اینڈ آل دیٹ. سو دیٹ رپورٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کوئی اپنے دوست اور احباب اور دوسرے اکیڈیمیا کو اگر آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھ سے یا کوئی بقیع آرگنائزیشن کے ممبر سے آپ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ وہ جلدی پبلش ہو جائے گی, آپ کو انشاءاللہ وہ دیکھنے کو ملے گا. آخری میں اگین دس از ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں ڈیٹیلز اور بتاؤں گا. سجاد بھائی نے بھی پچھلے پروگرام سے میں بتایا ہے کہ دس از اے ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی. یہ ہے کہ نجف اشرف میں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ جو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے نسبت ہے, ایک مقام جو وادی السلام میں ہے, اس مقام کو تعمیر کرنے کا, پھر سے تعمیر نو کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. اور وہاں کی عراق کی نجف گورنمنٹ اور اوقاف وہاں کی اور وہاں کے علماء کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس تعمیر نو میں اس مقام کو ایک ریپلیکا, ایک شبیہ بنانے کا پلان ہو رہا ہے, جو روضہ جنت البقیع میں تھا, انشاءاللہ اسی کا ریپلیکا وہاں پر بن رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں اس کے ڈیٹیلز بھی مل جائیں گے. اگر آپ اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے یا کوئی بھی بقیع آرگنائزیشن کے ممبر سے آپ رابطہ قائم کریں. صلوات و محمد و آل محمد.
میں ادباً گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ آئیں اور زیب ممبر صلوات با محمد و آل محمد برون خفروز ممبر سواری اللہم صلی برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صلوات. ماشاءاللہ بھی آپ نے پروفیسر جناب کمیل رضوی صاحب سے جو کچھ سنا بہت جلدی ماشاءاللہ بہت ہی ایلیکوینٹلی انہوں نے بیان کیا، لیکن بہت کچھ ابھی باقی ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ بقی آرگنائزیشن اس تحریک کے تعلق سے کیا کر رہی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ ایئرلی پروٹیسٹ ہے. پورے سال بھر اس سلسلے میں ماشاءاللہ کاوشیں ہوتی رہتی ہیں. مسلسل نئے نئے پلان ہوتے ہیں، ایسے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس سے بقی جو ایک مظلوم قضیہ ہے آج کے دور میں، جس کو دبانے کی کوشش کی گئی ظلم کرنے کے بعد، اور وہ ظلم جو ابھی تک جاری ہے، اور اس پر ظالموں نے یہ سمجھا کہ شاید 100 سال پورے ہو گئے ہیں، یہ قوم خاموش ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. لیکن ماشاءاللہ البقی آرگنائزیشن نے پوری دنیا میں ایک ایسی آواز بلند کی کہ یہ ایک تحریک، گلوبل تحریک بن چکی ہے. اگرچہ یہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ جس کو اسٹارٹ ہم نے اور آپ نے کیا ہو، بلکہ یہ ہے کہ ہاں اس میں پیش قدمی کی اس مفہوم میں، اس معنی میں کہ حق تو ہم کبھی بھی اس کا ادا نہیں کر سکتے، اور ابھی بھی بہت کچھ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہونا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے، گھر گھر آواز پہنچنی چاہیے.
نہ صرف ہر مومن کو اور نہ صرف ہر مسلم کو بلکہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی زیادتی، کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کا سلسلہ جاری ہے، اور ظلم کے دو پہلو ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ البقیع آرگنائزیشن اس سلسلے میں پوری کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے نجف کا پروجیکٹ سنا مثلا، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ جگہ منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس سے پہلے ایک اور مزار جو منسوب ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور اس کے سب تاریخی ثبوت موجود ہیں، اور وہاں مومنین آتے ہیں زیارت کے لیے، تو وہ بھی اس کی تعمیر میں بھی البقیع آرگنائزیشن نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور وہاں پر البقیع آرگنائزیشن کا نام موجود ہے۔ اسی طرح اب یہ والا دوسرا پروجیکٹ ہے۔ ایسے ہی اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جو ہمارے بس میں ہو، ہم کر سکیں، یعنی ہم سے مراد ہم سب مل کے کر سکیں، اور وہ منسوب ہو واقعی طور پر ائمہ بقی میں سے کسی بھی امام کی جانب، تو ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، اس کام کو انجام دیں گے۔ ابھی فی الحال جو پروجیکٹ ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا، اس میں آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع آئے گا، آپ لوگ تیار رہیں اس کے لیے انشاءاللہ، کہ وہ بالکل کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے بالکل حرم کے گیٹ سے نظر آنے لگے، وہ اتنا قریب ہے، اور نہ صرف وہ جگہ خود تاریخی ہے بلکہ جس جگہ وہ مقام ہے امام کا، وہ علاقہ، وہ وادی السلام ہے، اور وادی السلام کی جو اہمیت تاریخ میں ہے اور روایات میں ہے، اس سے آپ حضرات خوب واقف ہیں۔ تو یہ وادی السلام کا علاقہ ہے جہاں پر ہود و صالح کی بھی قبریں ہیں، اور اس سے آگے ہی جا کر آپ، بلکہ زائرین جاتے رہے، ہم خود اس زمانے میں بھی گئے ہیں جب بہت ہی چھوٹی سی جگہ، ابھی بھی ہے وہ جگہ، لوگ جاتے ہیں وہاں اور جا کر وہاں زیارت کرتے ہیں، قافلے کے قافلے وہاں جاتے ہیں۔ لیکن جب انشاءاللہ یہ ایک باقاعدہ اچھا سا روزہ، اور وہ بھی ریپلیکا جب بنے گا، یادگار، ان قبوں کی یادگار کہ جو حقیقی قبے جنت البقیع میں تھے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ مقامی زیارتگاہ کی زیارت ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بقیع کی زیارت بھی ہو جائے گی اسی نیت سے ہر مومن کے لیے وہاں پر، اور وہ تحریک بھی جو جس کا مقصد ہے اویئرنیس کریٹ کرنا، جو زائرین آئیں گے اس کو دیکھیں گے، وہ ایک پیغام لے کر واپس جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ تحریک چلتی رہے گی۔ اور یہ تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا، حق کو ظلم و ستم کا نشانہ تو بنایا جا سکتا ہے لیکن سر جھکایا نہیں جا سکتا، یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، آپ اس کا حصہ بنیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ تحریک جو ہے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے، پرامن ہے، جہاں جہاں جس ملک میں مومنین اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہر مومن جڑا ہوا ہے اس سے، اس لیے کہ سب کی ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں، تحریک ہے، تو سبھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو جہاں بھی جس نام سے جس انداز سے بھی کر رہا ہے اس کو، وہ یقیناً قابل تعریف ہے، قابل قدر ہے، اور ہونا چاہیے، مزید ہونا چاہیے، بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے۔ اور baqi-global.org کو آپ ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پوری دنیا میں، گلوب پر ماشاءاللہ یہ تحریک چل رہی ہے اور لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کو تو شاید اب اندازہ ہو گیا ہو کہ قبریں توڑ سکتے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے اس محبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ اہل بیت ہمارے دلوں میں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔
آپ کے جتنے کہیں پر بھی کسی شہر میں، پوری دنیا میں کسی شہر میں آپ کے جاننے والے ہیں، تو ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک کال انہیں کر کے ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے یہاں بقیع کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، دنیا بھر میں آپ کے عزیز، دوست، احباب، جاننے والے رہتے ہوں۔ اگر وہ کہیں ہوتا ہے تو ان سے کہے کہ کیا اس کی رپورٹ آپ نے ڈالی ہے بقیع global.org کے اوپر، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ فلاں شہر میں، فلاں ملک میں یہ ہوا ہے۔ اگر وہ کہیں نہیں ڈالی تو ان سے کہیں ڈال دیں۔ اگر وہ کہیں نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا تو آپ ان کو انکریج کریں کہ آپ کے یہاں بھی، آپ کے شہر میں جس پیمانے پہ 5 آدمی بھی جمع ہو جائیں تو یہ کام ہونا چاہیے۔ تو کم سے کم جو کام ہم لوگ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جو ہمارا کچھ نہیں جا رہا ہے اس میں، ہمارا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے اس میں، اور اگر خرچ بھی ہو جائے تو سب کچھ صدقہ ہی اہل بیت کا دیا ہوا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے علماء سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ یا ہم یا کوئی بھی بقیع کی یاد سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کم سے کم علماء تو نہیں ہو سکتے، علماء نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، تو امام سجاد سے آپ کیسے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو فلاں مدرسے میں پڑھے ہیں، فلاں حوزہ ہے، تو آپ امام باقر اور امام صادق سے کہاں سے گویا کہ غفلت کر سکتے ہیں ان کے اسم گرامی سے؟ آپ دنیا بھر کو اسلام کی جو ہے امن، مذہب امن و سلامتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، تو امام حسن کا نام یہ بغیر آپ اس بات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ تو ہر اعتبار سے آپ اسلام کی جب بات کریں، دین کی بات کریں، آپ عبادت کی بات کریں، آپ علم کی بات کریں، علماء کی بات کریں، طالب علموں کی بات کریں، آپ جو بھی گفتگو کریں گے کسی نہ کسی طرح جنت البقیع سے وہ جڑ جاتی ہے، تو اس سے ہم کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ تو 2 باتیں جو میں عرض کر رہا تھا، جو 2 ظلم ہیں، ایک ظلم کی طرف تو توجہ پھر بھی ہے لوگوں کی۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، اور ابھی تک وہ ظلم باقی ہے، بلکہ بڑھ گیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں میں کچھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں، میں کیا کروں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کب کہاں کس سے کہی جائیں۔ کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے غلط سلط نیوز، ابھی چند سال پہلے جنت البقیع بننے والا ہے، ایسی نیوز، اور ایسے موقع پر جبکہ 7 سالہ تحریک چل رہی تھی، لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیے، اور بیچارے لوگ بھی بیچارے ہی ہیں، انہوں نے اب تو بننے والا، اب ہم کیا کریں گے جا کر، اب ہم پروٹیسٹ کر کے کیا کریں گے، اب ہم آواز بلند کر کے کیا کریں گے، اب تو بن رہی ہے، دیکھو بن رہا ہے۔ تو اس طرح کی نیوز دی آپ نے سنی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی، ایک نے نہیں، ایک سے زیادہ نے، کہ بس بن گیا، بس جیسا لگتا ہے کہ بس اب کل بننے والا ہے، یعنی ایسا لگا کہ جیسے وہاں حکومت نے ان کو سب سے پہلے خبر دی ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ شاید ان سے کوئی جو مذاکرات ہوئے ہوں گے، کوئی ان کو پتہ چلا ہوگا کس طرح، کوئی سیکرٹ کوئی ان کو معلوم ہوئی ہوگی، لیکن بہت لوگوں نے، 1-2 نے نہیں، اکثر یعنی کافی لوگوں نے، صرف اس لیے کہ ویوز بڑھ جائیں۔ اچھا ویوز کیوں بڑھتے ہیں اس میں؟ بیچارے مومنین اس شوق میں کہ اچھا تو بہت زبردست خبر ہے، چلو دیکھیں، تو اب وہ اس خبر کو دیکھیں گے، پھر اس کو شیئر بھی کریں گے، اور اس میں کچھ نادانی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کی، بیچارے ہم نہیں کہتے، ہم یہ الزام نہیں لگاتے کہ انہوں نے جان کیسا کیا ہوگا، نادانی ٹھیک سا لفظ ہے، اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، وہ میں الفاظ نہیں کر رہا ہوں استعمال، ایسے لوگ نادانی میں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چالاک جو دشمن ہیں وہ پلان کرتے ہیں، اس کا پلان یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کو کسی طرح کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے۔ طاقت سے نہیں دبا سکتے، اس لیے کہ ہم تو کوئی اسلحے لے کے تو نکلے نہیں ہیں، ہم تو صرف ایک آواز مظلومیت کے بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو کہاں ان لوگوں کو ہم طاقت سے نہیں، اب ان لوگوں کو دوسرے ذریعوں سے اس تحریک کو
متاثر کیا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے. اور بھی بہت سی چیزیں کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف تحریکوں کو اس تحریک سے کہ یہ تحریک وہ تحریک اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سب اس کسی چیز میں آپ نہیں آئیں, یہ دشمن کی سازشیں ہیں. پوری دنیا میں کوئی سرزمین ایسی نہیں ہے جہاں 6 معصوم دفن ہو. 6 معصوم, 14 میں سے 6 معصوم ایک شہر میں ہیں, اور سب کی مظلومیت ہے. سب یہ 6 کے 6 مظلوم ہیں میرے بھائی, 6 کے 6 مظلوم ہیں. ایک کی قبر مطہر, کیا شان ہے اس کی, سبحان اللہ, لیکن مظلوم ایسا ہے کہ اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے سلام نہیں کرنے دیتے. کتنے مظلوم ہیں پیغمبر اسلام. آپ آ کر کربلا میں دیکھیں کس شان سے یہ چاہنے والے آ کے امام کو سلام کرتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ شان سے سلام کیا جاتا, تمام مسلمان کرنے کی کوشش کرتے, مگر ان کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ مظلومیت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی مظلومیت ہے کہ بظاہر آپ قبر تو دیکھ رہے ہیں, بہترین اچھا خاصا روزہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سلام کی اجازت نہیں ہے. ایک قبر تو ایسی ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے, تلاش کرتے رہ جاتے ہیں آپ کہ دیکھیں قبر ہے کہاں. ایک ایسی قبر ہے. اور 4 قبریں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے کو تو دل چاہتا ہے, مگر پھر دل تڑپ جاتا ہے, اور دل کہتا ہے کیوں میں نے دیکھ لیا اس طرح قبروں کو, اس انداز سے. پھر نیندیں انسان کی حرام ہو جاتی ہیں, مومن کی. یہ 4 قبریں ہیں وہاں, 6 قبریں ہیں وہاں, 6 کی 6 مظلومیت کی علامت ہیں اہل بیت کی. اب جو میں عرض کر رہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں کہ 2 باتوں میں سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ ان قبروں کو مسمار کیا گیا, ان قبروں کو منہدم کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا. اس ظلم کا تسلسل ہے, ابھی دوسرے ظلم کا ذکر میں نے نہیں کیا, ابھی اسی ایک ظلم کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو ظلم ہوا اس کا تسلسل ہے, یعنی کہ صرف مسمار کر دیا بات ختم ہو گیا, آگے بڑھ گئے. جیسے کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ سامرہ میں مثلا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی حملہ کیا اور گنبد کو نقصان پہنچایا, لیکن پہنچا کے چلے گئے. اس کے بعد پھر ان کی کوئی ہمت نہیں ہوئی وہاں آنے کی. اس کے برعکس ماشاءاللہ اب شاندار, اس سے بہتر گنبد وہاں تعمیر ہو گیا, خوبصورت روضہ وہاں بن گیا. تو وہ جو زخم تھے ان کے لیے مرہم آمادہ ہو گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قبریں ویسی کی ویسی ہیں 100 سال سے. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے باتیں پھیلانا شروع کی, اب وہ کہتے ہیں نہیں اب تو بہت ہی اوپن ہیں, اور اب وہاں کچھ اس طرح کے اوپننس آیا ہے کہ اب اتنی مشکلیں نہیں ہوں گی. جو لوگ اب تو ماشاءاللہ کافی لوگ جا رہے ہیں نا زیارت کے لیے. ہاں اس میں مشکل نہیں ہے, آپ جائیں اور جا کر آپ وہاں زیارت کریں, عمرہ آپ انجام دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جیسے آپ مدینے آتے ہیں, مدینے میں بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں, صرف ایک جگہ مشکل ہوتی ہے, جب آپ چاہتے ہیں ان مظلوموں کی زیارت کرنا. ابھی اس وقت آج اس دور میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اب تو آزادی ہے, اس آزادی کس چیز کی ہے؟ اب آپ کو خانہ کعبہ میں فون لے کے جانے دیتے ہیں, پہلے نہیں لے کے جانے دیتے تھے. یہ کیا آزادی ہو گئی؟ اس طرح کی آزادی لوگ گنتے ہیں اپنے حساب سے, اپنے ذہن و فکر کے حساب سے, اس کو پھر میڈیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی کلپ بناتے ہیں, کلپ بنا کے دنیا میں پھیلاتے ہیں. بڑی آزادی ہے وہاں پر. اب تو وہاں بہت حالات بہتر ہیں, اور اب بقی کے لیے بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. جو لوگ ابھی تازہ گئے ہوں گے وہ اس کی گواہی دیں گے, جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو انشاءاللہ موقع دے کے وہاں جائیں, زیارت کریں مولا کی. لیکن جب وہاں جائیں تو اس بات پہ غور کریں, جو لوگ پہلے جا چکے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ جس وقت پہلے مین جو گیٹ ہے بقی کا, جب اس میں داخل ہوتے تھے سامنے بالکل سامنے یہ گیٹ,
اور چند قدم ہی کے فاصلے پر سامنے، دائیں طرف نہیں بائیں طرف نہیں، سامنے یہ قبریں تھیں، اور داخل ہوتے ہی سامنے آپ چھو تو نہیں سکتے تھے قبروں کو، لیکن براہ راست فوراً زیارت کر سکتے تھے اور کھڑے ہو کے پڑھ بھی لیتے تھے. وہ لوگ بحث بھی کرتے تھے، آپ ان سے تھوڑی سی، 2 آدمی ان سے بحث کر رہے ہیں، 4 آدمی زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ آزادی ہو گئی ہے، اب حالات بہتر ہوں گے، اس بہتر حالات میں اب آپ دیکھ نہیں سکتے قبروں کو، اب دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک مومن اندر داخل ہوتا ہے اس شوق میں کہ زیارت کو دیکھنا، مڑ کے دیکھتے رہتا، مڑ کے دیکھتا رہتا کہ کہیں مجھے نظر آ جائے. ہاں جن کو پتا ہے کہ کس جگہ قبریں ہیں وہ دیکھ تو لیتے ہیں کہ ایک ہلکی سی جھلک، مگر وہاں کھڑے ہوئے نہیں، آگے بڑھو، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، زیارت نہیں، یعنی آنکھوں سے بھی زیارت اب نہیں کر سکتے. یہ 100 سال ہونے کے بعد اب نیا ظلم نیا شروع ہوا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اب 100 سال پورے ہو گئے. خیر اب الحمدللہ نہیں پوچھ رہے، پہلے لوگ پوچھتے تھے کیا شروع کیا ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے. پرانی بات تو کربلا کی بھی ہے، اس سے زیادہ پرانی ہے کربلا کی بات، تو آپ گھر میں بیٹھ جائیے. پھر ظلم تو ظلم ہے، اور خاص طور پہ اگر ظلم باقی ہے تو پھر تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا اس دور کے لوگوں پر زیادہ واجب ہے جس دور میں وہ ظلم ہو رہا ہے. تو ایک ظلم یہ ہوا اور اس کا تسلسل اس طرح آگے بڑھا. میں نے اس کو 2 ظلم نہیں گنا ہے، اس کو ایک ہی ظلم گنا ہے، اسی ایک ظلم کا تسلسل ہے. مگر یہ جو دوسرا تسلسل میں نے بیان کیا، اسی میں وہ دوسرا ظلم پوشیدہ ہے، جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، اس کی بات اتنی نہیں ہوتی. دوسرا ظلم یہ ہے کہ ایک تو مزارات کو منہدم کیا گیا، دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ ان منہدم مزارات کی بھی زیارت کی اجازت نہیں دی گئی، کبھی نہیں دی گئی، کبھی موقع نہیں دیا گیا. اور یہ تسلسل، یہ دونوں ظلم آ کے اس طرح مل جاتے ہیں. انہدام جنت البقیع کا، ان قبور کے انہدام کا ظلم اور زیارتوں سے روکنے کا ظلم، یہ 2 الگ الگ ظلم ہیں. اور خواتین کو تو بالکل اجازت نہیں ہے. اور ہم اس بات کو اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ کی نظر میں حرام ہے تو آئیے اس پر قرآن کی روشنی میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، سیرت رسول کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں. اگر آپ وہ بھی تیار نہیں کہ نہیں جو ہم نے طے کر لیا بس حرام تو حرام، تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے حرام ہے تو آپ مت جائیے. لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو، جن کی نظر میں نہ صرف وہ حرام نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، مستحسن ہے، آپ ان کو نہیں روک سکتے ایسا کرنے کے لیے. بلکہ عقیدے کو بچانے کے لیے نہ صرف مستحب ہے، واجب ہے. اور نہ صرف واجب ہے، قرآن مجید کی آیت پر اگر عمل کرنا ہے تو اوجب ہے، واجب سے بڑھ کر. محمد و آل محمد. تو یہ 2 ظلم اکٹھے ہو گئے ہیں اس وقت، یعنی کہ بیک وقت ان قبروں کو اس انداز سے گھیر لیا گیا ہے جیسے یہ ظالم زندگی میں قید خانوں میں رکھتے تھے اماموں کو، اب انہوں نے قبروں کو قید خانوں میں رکھا، قبروں کو قید خانے میں رکھا. جی بالکل، آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے پنجرہ بنا دیا ہے قید خانے میں کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، قریب بھی نہیں جا سکتے. یہ قبروں کا حال ہے، یہ قبروں کا. اور زائرین پہلے سے محروم تھے لیکن ایٹ لیسٹ دیکھ تو سکتے تھے، اب ان کو دیکھنے سے بھی محروم کر دیا گیا. تو یہ جو 2 ظلم تھے یہ اس وقت پیک پہ ہیں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ مت سمجھیں کہ بہت آزادی ہو گئی ہے. وہاں آزادی ہر گناہ کے لیے ہے علاوہ محبت اہل بیت کا اظہار کرنے. آپ اہل بیت سے اظہار محبت نہیں کر سکتے، گناہ ہے. ارے بھائی گناہ ہے تو اور بھی تو گناہ ہو رہے ہیں، یہ بھی ہونے دو. کہا نہیں، یہ گناہ نہیں ہونے دیں گے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرے گناہ وہ سب ہو رہے ہیں. ہر وہ گناہ جس کا تصور آپ 5-10 سال پہلے نہیں کر سکتے تھے وہاں ہو رہے ہیں.
وہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، آزادی کے نام پر ہو رہے ہیں، تو اتنی آزادی ہم کو بھی دے دی جائے. اس کے برعکس ہو رہا، یہاں برعکس ہو رہا، الٹا ہو رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے یا کوئی کلپ آپ دیکھیں، کم سے کم ایک کامنٹس پہ کر دیں کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، اور اگر تمہارے اندر کوئی ضمیر ہے واقعاً زندہ تو اس پر توجہ کرو کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ وہاں پر آزادی ہو گئی ہے، وہ بھی بقی کے لیے، اور بقی بس بننے والا ہے. خیر بہرکیف دیکھیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی، ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اس کو ادا کرنا واجب اور لازم ہے، اور اللہ کے نزدیک ہم سب مسئول ہیں. قیامت کے دن جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں، جو بھی ہوتا ہے ہمارے دور میں ہوتا ہے، تو ہم کہاں تک، کس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. یہ تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے نا، ظلم کے خلاف بات کرنا، آواز بلند کرنا، احتجاج کرنا، ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کرنا. یہ آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے کہا کہ میں اہل بیت کا پیرو ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تو بس فوراً آپ کے ساتھ آپ کی عقائد کی بنیاد میں یہ بات شامل ہو گئی کہ آپ کو جو ظالمین ہیں ان سے اظہار براءت کرنا ہے. اب آئیے، میں جلدی سے، وقت کافی ہو گیا اور میں بہت گفتگو کو طول نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن ایک آیت میں نے پڑھی، تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اور اس کا یہ تسلسل ہے، اور ابھی اور بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظلم کم نہیں ہو رہا ہے. چلیں اگر کم ہو جائے تو آپ کہیں گے چلو بھائی آئندہ امید ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ بڑھ رہا ہے. جب ظلم بڑھ رہا ہے تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا کیا سبب ہے کہ ہر گناہ وہاں ہو رہا ہے، ہر وہ گناہ کہ جس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ بھئی گناہ ہے کہ نہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں. اس پہ تو بحث ہے نا، اس پہ بحث ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے کہ نہیں. جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب اس پہ متفق ہیں کہ جو ہوا وہ گناہ ہے. پھر یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. وہ جو گناہ ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں، اور جس پر بحث ہے کہ بھئی آپ کا اپنے خیال میں گناہ ہے، اصلاً گناہ نہیں ہے. قرآن نہیں کہہ رہا ہے گناہ، قرآن بلکہ اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے، اس کے لیے دلیلیں ہیں. کہا یہ نہیں ہونے دیں گے. وجہ کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اصل بنیاد کیا ہے. تو دیکھیں، بنیاد جو ہے، اصل بنیاد تو عداوت ہے رسول اللہ سے. اہل بیت تو بعد میں آتے ہیں میرے بھائی. یہ بھی اصل میں کیا ہے کہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے کہہ رہے ہیں. اصل عداوت رسول اللہ سے ہے. ان روزوں کو مسمار کیا گیا یہ کہہ کر کہ شرک ہے، یہ بت ہیں، نعوذ باللہ، ہم نے بتوں کو توڑا ہے. رسول اللہ کے روزوں کو بت نہیں کہہ رہے تھے، بڑا بت کہہ رہے تھے. تو دشمنی کس سے ہوگی؟ چھوٹے بت سے زیادہ ہوگی یا بڑے بت سے زیادہ ہوگی؟ ان کی دشمنی رسول اللہ سے. اصل دشمنی اسٹارٹ ہوتی ہے پیغمبر اسلام سے. ان کے دشمن ہیں. اور کہیں نہیں وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. چلیں، ہو سکتا ہے یہ سمجھانا ذرا مشکل ہو جائے آپ کو، لیکن یہ تو طے ہے کہ پھر ان کی دشمنی کی وجہ سے وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ علی کے دشمن ہیں. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو رسول اللہ نے کہا نا کہ علی سے محبت کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور ان سے دشمنی نہیں کر سکتا مگر وہ جو کافر یا منافق ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. پھر کس کی ہے؟ کہا نہیں، بات یہ ہے کہ حضرت علی نے جنگوں میں
جو لڑائیاں کیں اس میں جن لوگوں کو مارا، تو اسلام آنے کے بعد اتنی جلدی وہ جذبات ختم نہیں ہوئے، باقی رہتے تھے انتقام کے. یہ وہ معاشرت ہے جو نسلوں 40 سال تک ایک چیز پہ، چھوٹی چھوٹی چیز پہ جہاں جنگ ہوتی ہو وہ ایک دم ختم نہیں ہو جائے گی. اس میں ان کے یہاں وہ انتقام کے جذبات موجود رہتے تھے. تو یہ سب کے سب علی کو مورد الزام قرار دیتے تھے کہ یہ قاتل ہیں میرے فلاں رشتہ دار کے، یہ قاتل ہیں میرے بھائی کے، یہ قاتل ہیں میرے ماموں کے، میرے نانا کے، میرے فلاں کے، یہ قاتل ہیں ان کے. تو چونکہ حضرت علی نے ان کے دوستوں کو، احباب کو، ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، تو ان کی دشمنی علی سے ہو گئی. رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ اچھا اب علی تو اس میں بے خطا ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو علی نے جو قتل کیا وہ اپنے لیے قتل نہیں کیا. علی نے اگر قتل کیا تو اللہ اور رسول کے لیے قتل کیا. اب اگر کوئی علی سے دشمنی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اللہ اور رسول کے دشمن کو قتل کیا ہے، تو وہ اصل میں علی سے دشمنی نہیں کر رہا ہے، اللہ اور رسول سے دشمنی کر رہا ہے، وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے. تو ہم نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بات ہے. اب علی کی دشمنی، ایسے ہی اہل بیت کی دشمنی، امام حسن سے دشمنی، فرزند رسول، اس پورے کہنے اتنے 12,000 سے زیادہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اس میں دفن ہیں، اور تابعین اور علماء جنت البقیع میں. لیکن اس میں سب سے اہم شخصیت آپ بتا دیں کون سی؟ آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں سب سے اہم شخصیت کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ ایک دو نام بتا دیں، یہ رشتے، یہ رشتے. کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو لفظوں سے بنتے ہیں، لفظوں سے ٹوٹ جاتے ہیں. بات ان رشتوں کی نہیں ہو رہی ہے، ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف عجیب بات ہے، خدا ایک نبی کے بیٹے کو بیٹا ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا نہیں ہے، اور ایک نبی کے نواسے کو جبکہ بیٹا نہیں ہے خدا اصرار کر رہا کہ نہیں یہ بیٹا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو کیا بات ہوگی؟ ابناءنا و ابناءکم، نبی کا بیٹا جس کو قرآن براہ راست نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہی قرآن یہ کہہ رہا ہے خبردار کوئی نبی کو اپنا باپ نہ کہے. باپ نہیں کہے تو نبی بھی کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہے. کہا نہیں یہ تم کو کہا جا رہا ہے، تم باپ مت کہو، نبی بیٹا کہہ سکتے ہیں، نبی بیٹا کہہ سکتے ہیں. اور نبی نے بیٹا کہا، اور خدا کے کہنے سے جہاں لفظ قل سے بات اسٹارٹ ہو تو وہ براہ راست خدا کی بات ہوتی ہے. خدا نے کہا کہ یہ بیٹا، تو بیٹا ہے کہ نہیں نبی کے بیٹے. اب دیکھیں ان کی قبر کا کیا حال ہے. تو یہ دشمنی کس سے؟ نبی سے ہے، اوریجنلی نبی سے، رسول اللہ سے دشمنی ہے. اور یہ چلی آ رہی ہے، لیکن اب مجبوریاں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اب تو انہی کے نام سے تو حکومت چل رہی ہے. تو اب کیا کریں؟ اگر دشمنی نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیں، آپ نے کہا نہیں صاحب یہ تو آپ کچھ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں. اگر دشمنی نبی سے نہیں ہے، اہل بیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ابھی، میں نبی کی بات کروں، رسول اللہ کی بات کروں. رسول اللہ سے دشمنی نہیں ہے کہ نہیں؟ ارے صاحب آپ وہاں کہتے ہیں نا کہ سلام نہیں کرنے دیتے، وہ تو اس لیے کہ مذہب میں ہے ان کے، یہ تو وہابی مذہب میں ہے کہ بھی سلام نہیں کرو، اس لیے وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں. تو اس میں دشمنی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ جہاں پیغمبر اسلام دفن ہے اس شہر کا نام بتائیے کیا ہے؟ مدینہ. مدینہ تو نام نہیں ہے، مدینہ تو عربی میں شہر کو کہتے ہیں. نام بتائیے کیا ہے؟ جزاک اللہ. یثرب نام ہے، یثرب، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے یثرب کا، پھر مدینے کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے. مدینہ اب اب کوئی اس کو یثرب کہتا ہے کہ نہیں کہتے یثرب کا؟ کیوں کا؟ اس لیے کہ اب یہ چونکہ پیغمبر اسلام سے منسوب ہو گیا،
تو اب اس شہر کا نام رسول سے منسوب ہوگا، اب اس کو مدینۃ الرسول کہا جائے گا، مدینۃ الرسول سے پھر مدینہ ہو گیا، یعنی شہر ہوگا کس کا؟ رسول کا۔ اب بتائیے پورا حجاز کس کا ہے؟ اگر یہ شہر نبی کا ہے تو حجاز کس کا ہے؟ بتاؤ کس کے باپ کا ہے؟ ہاں یہ سوال حسن سے مت کر لینا، ورنہ وہ قرآن کی روشنی میں کہیں گے ہاں میرے باپ کا ہے، صرف وہ کہہ سکتے، اور زینب کہیں گی ہاں میرے باپ کا ہے کہ نہیں؟ اب وہ حجاز، میں کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ دشمنی نہیں تو کیا ہے، سمجھا دیں۔ حجاز میں جب حجاز کا نام بدلا گیا تو اگر کسی سے منسوب کرنا تھا تو اس حجاز کو کس سے منسوب کرنا تھا؟ بلد الرسول کہہ دیتے، بلد الرسول کہہ دیتے نا، ملک رسول کا ملک ہے، نہیں، سعودیہ عربیہ۔ ابھی سعودیہ کون ہے؟ سعودیہ کیسے بن گیا؟ کب سے بنا؟ جب سے شاہ سعود اس کا حاکم بنا تو اس نے پورے ملک کا نام اپنے نام پر رکھ لیا۔ بھائی رسول اللہ کے نام پہ رکھو نا، یہ تو رسول اللہ کا علاقہ ہے، رسول اللہ کی جگہ ہے، رسول اللہ کا پورا ملک ہے۔ نہیں، رسول اللہ کا نام نہیں ہے، اپنی حکومت کا، اپنے خاندان کا نام ہے۔ اب بتائیے اس میں کون سی دوستی آپ کو نظر آ رہی ہے رسول اللہ سے؟ اس لفظ سعودی عربیہ میں کہاں سے آپ کو دوستی نظر آ گئی رسول اللہ سے؟ یہ سب سوال ہیں جو سوچنے کے لیے ہیں، فکر کے لیے ہیں، انسان توجہ کرے کہ حالات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، اس کے پیچھے بہت بہت سے مسائل ہیں۔ لیکن بہرکیف یہ جو دو ظلم مسلسل ہو رہے ہیں، اس کا جواب ایک اس آیت میں مختصر سمے دے کر اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا۔ اس کی تشریح کی ضرورت ہے، بہت دلچسپ ہے یہ آیت۔ آیتیں بہت ہیں، سب آیتیں، ہر آیت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم نے گھر بنایا نہیں، بنیادیں تھیں، ان بنیادوں کو اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ گھر اور بھی پرانا ہے، یہ ابراہیم سے بھی پہلے کا گھر ہے، اور اس گھر کی بنیادیں موجود تھیں۔ یرفع ابراہیم القواعد، ان قواعد کو رکھ نہیں رہے ہیں، وہ بنیادیں رکھ نہیں رہے ہیں، بنیادیں بلند کر رہے ہیں۔ اچھا جب یہ بات آ گئی سامنے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھر اور بھی پرانا ہے، بہت پہلے کا ہے۔ جب پہلے کا یہ گھر ہے اور یہ ثابت ہوا کہ یہاں بنیادیں تھیں، اور ابراہیم کا کام بنیاد رکھنا نہیں، بنیادوں کو بلند کرنا ہے، اس کو بلڈنگ نہیں کہتے، اس کو ری بلڈنگ کہتے ہیں۔ بس ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، توجہ کیجئے گا، ہم نہیں کہہ رہے بلڈ کرو، جو بنیادیں ہیں انہی کو کھڑا کرنے کی اجازت دو ابراہیم و اسماعیل کے وارثوں کو۔ لگا جب یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اتنا کہہ کے آپ کی زحمت کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اس میں بہت پہلو ہیں۔ ایک بات تاکہ میری پہلے کی گفتگو سے بھی بات مربوط ہو جائے کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ جو دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، پہلے سے کچھ بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، ایک گھر ہے، کوئی گھر ہے، اس کو بلند کر رہے ہیں۔ من البیت، گھر کی دیواروں کو بلند، یہ کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ کا گھر ہے۔
اللہ کا گھر ہے, اللہ اس میں رہتا ہے. بائی دی وے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں, اور بالکل آپ اس کی تحقیق کریں, ریسرچ کریں, معلوم ہونا چاہیے. اصل میں جو وہابی فکر ہے یہ آئی ہے ابن تیمیہ سے. اس کی بنیاد ابن تیمیہ نے رکھی, بڑے ویئرڈ قسم کے ویوز پیش کیے, اور اس نے سب سے پہلے زور دیا توحید پر. تو توحید سے ان کو کوئی دوستی نہیں تھی, اصل میں رسالت کو ختم کرنے کے لیے, پیغمبر اسلام کی عظمت کو کم کرنے کے لیے ہر چیز میں توحید توحید, اللہ بس اللہ بس اللہ. یہ جو بس اللہ, ایسا لگا کہ جیسے یہ تو توحید کے ایسے علمبردار ہیں کہ ان سے بڑا کوئی توحید والا نہیں. آپ ابن تیمیہ کے افکار اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ابن تیمیہ اپنے رسائل میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے اوپر, یعنی زمین اس سے خالی ہے, خدا عرش پر ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ خدا آسمان سے زمین پر اترتا ہے, آسمان سے زمین پر اترتا ہے. تو ایک طرف تو اوپر بیٹھا ہوا ہے, پھر اترتا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ اس سے خالی ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم ہے. آپ بتائیے ایسے عقائد رکھنے والے کو کوئی مسلمان کہے گا؟ جن کا خود عقیدے توحید کے سلسلے میں غلط ہو, وہ ہمیں توحید سکھانے آئے؟ ہمیں توحید سیکھنا ہو تو علی کے پاس آؤ, تم کو توحید علی بتائیں گے. وہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماہ العادو. مولا اس نے اپنے اس خطبے میں خدا کی جو تعریف بیان کرتے ہیں اس کو سنو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ خدا کیا ہے اور توحید کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خبردار یہ مت کہنا کہ کہاں ہے, تم نے سوال کیا کرتے ہی تم نے خدا کی جہت معین کر دی. خبردار اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کرنا کہ خدا ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ تم تصور کرو گے تو گویا تمہارے فکر کی وہ پیداوار ہوگی, وہ مخلوق ہوگی تمہارے فکر کی, تمہاری خالق نہیں ہوگی جس کا تم سوچو گے. اس انداز سے توحید کی حقیقتیں بیان کی ہیں. اب یہ ہم کو توحید سکھانے آئے, تو بتائیں کہ یہ جو گھر بنا کس کا ہے؟ گھر اللہ کا. تو اللہ یہاں رہتا ہے, تو ہو سکتا بتا بھی دیں کہ خدا یہاں رہتا ہے. حالانکہ یہ جو گھر ہے یہ اصل میں نسبت ہے صرف اس گھر کی. تو بس اتنا کہہ کے میں ختم کروں گا کہ شاید قرآن نے جگہ جگہ بیت کی, کعبے کی جو بات کی اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کیا اس طرف رخ, کوئی تم سے نان مسلم پوچھ لے کہ بھئی اس طرف رخ کیوں کر رہے ہو, کیا اس طرف خدا نہیں ہے, کیا دوسری طرف خدا نہیں ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جس طرف رخ کرو گے خدا کی طرف رخ کر رہے ہو. تو پھر یہ اس طرف رخ کرنے کی ضد کیا ہے؟ وہاں جا کے اس گھر کے چاروں طرف گھومنے کی بات کیا ہے؟ یہ گھر کیا ہے؟ یہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے نا, اس میں خدا اندر رہتا ہے؟ کہ اندر تو نہیں رہتا. پھر کہاں رہتا ہے؟ کہ نہیں, خدا تو ہر جگہ ہے, خدا کہیں رہتا نہیں ہے. پھر یہ گھر خدا سے کیسے منسوب ہو گیا؟ کہا بس خدا یہی بتانا چاہتا ہے کہ گھر کوئی بھی ہو, اگر میں اس کو اپنی طرف منسوب کر لوں تو اس کی عزت اور حرمت اتنی زیادہ ہوگی کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوگی جب تک تم اس پتھر کے گھر کی طرف رخ نہ کرو. مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو اس کعبے کے بھی مخالف ہیں. جی ہاں, یہ بھی فتوے ہیں. وہ تو کہیے کہ چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں, نہیں تو یہ کعبہ بھی صحیح نہیں, بس خدا, صرف خدا, کعبہ بھی نہیں. عزیزان محترم, ابراہیم و اسماعیل, ابراہیم سب سے بڑے موحد کے طور پر قرآن نے ان کو پیش کیا ہے. ان سے کہا تم بناؤ اس گھر کو, ان دیواروں کو تم اٹھاؤ, اٹھا کر کہو یا اللہ تو قبول کر لے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
یہ خانہ کعبہ ہے. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں سب میں آبجیکٹس ہیں، چیزیں ہیں جن کا آپ کو احترام کرنا ہے. ہر وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بدعت ہے، شرک ہے، وہ سارے کام خدا نے تم سے کروائے ہیں جس کا تم انکار کر رہے ہو. سب حج میں خدا سب کروا رہا ہے. وہ پورا حج آپ کے سامنے ہے. ہر جگہ جہاں جہاں آپ جائیں گے پتھر ہی پتھر ملیں گے، ہر جگہ پتھر ہی پتھر ملیں گے. اب یہ اور بات ہے کسی کی قسمت میں حجر اسود آتا ہے، کسی کی قسمت میں حارث والا پتھر آتا ہے. تو پتھر ہے، پتھر ہی پتھر ہے. حارث والا آپ نہ سمجھیں کہ ایک ہی بار ہو گیا اور ختم ہو گیا. حج میں بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے، شیطانوں کو مارا جاتا ہے. 1 2 3 آپ جہاں جاتے ہیں شیطانوں ہی کو پتھر مارتے ہیں. اب تو انہوں نے شیطان پر اتنے پتھر برسے کہ وہ پلر کی صورت میں ہوا کرتا تھا. ایک چھوٹا سا پلر اس کو لگتا نہیں تھا، کسی اور کو لگ جاتا تھا جا کر. سمجھے آپ، لوگ نشانہ لگاتے تھے کہ بھئی یہ والا شیطان نہیں، یہ والا. تو اب انہوں نے اس کو دیوار بنا دیا ہے. دیوار یعنی کہ خوب مارتے رہو دیوار کو. بھئی دیوار کو چوٹ لگ رہی ہے بھائی، عجیب بات ہے. خیر، ہر وہ چیز جو یہ خود کہتے ہیں اس کے برخلاف حج میں ہو رہا ہے. ہر وہ بات جو یہ کہتے ہیں یہ تو پتھر ہیں، بھئی یہ پتھر ہیں تو اس کو کوئی چوٹ لگ رہا ہے، اگر ہم پتھر مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہو بھائی، اور 7 مارنا گن کے مارنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بتایا کہ شعائر اللہ کی نشانیاں جو تمہیں خدا کی طرف پہنچا دیں، ان کا احترام کرو، ان کی حرمت کرو. یہ تو شاعر اللہ ہیں. شاعر اللہ کہتے کس کو ہیں؟ جو منسوب ہو جائے معصوم سے، اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. معصوم سے منسوب ہو جائے شاعر اللہ. جب منسوب ہو جائے اس کا احترام ہے تو خود جس کی وجہ سے یہ منسوب ہوا ہے اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے، اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے. تو کیا امام حسین بھی شاعر اللہ ہیں؟ نہیں، امام حسین شاعر اللہ نہیں. امام حسین حجت اللہ ہیں. ان سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ شاعر اللہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شاعر آبجیکٹس کی طرف اشارہ ہے قرآن میں. وہ نشانیاں کہ جن کا تعلق جمادات سے یا حیوانات سے ہے، وہ اگر منسوب چاہے جانور ہو جائے، چاہے پتھر ہو جائے، چاہے کپڑا ہو جائے، یہ سب شاعر اللہ ہیں. لیکن خود جس کی طرف منسوب ہوا ہے وہ حجت اللہ ہے. امام حسین حجت الہی، امام حسن حجت الہی، ائمہ بقی حجج اللہ ہیں فی الارض، اور ان کی مظلومیت. بس میں عرض کر چکا ہوں ابتدا میں، آپ کی آنکھیں جب ہی نم ہو گئی تھیں. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں. آج آپ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، لیکن بس دل تڑپتا ہے کاش ایک دن ایسا بھی آئے کہ وہ جنت جو زمین پر ہے جسے ویران کیا گیا ہے، اس جنت میں ہم جا کر اپنے مولا کی دل بھر کے زیارت کر سکیں. یہ سب عزادار بیٹھے ہیں، ان میں سے سب ہی تقریباً اللہ نے سب کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ حسین کی زیارت کریں جا کر. اربعین کی جب زیارت کیا کریں تو حسین کے مظلوم بھائی کو یاد کر لیا کریں. حسین کا بہت ہی مظلوم بھائی ہے. حسین کا وہ مظلوم بھائی ہے. اور زینب، آپ یقین جانیں زینب کو بہت خوشی ہوگی. آپ اگر حسن کی زیارت کریں گے زینب کو بہت خوشی ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ بہن ہے جس نے اگر حسین کے جسم اطہر کے تیر دیکھے ہیں
تو اپنے بھائی حسن کے جنازے کی تیر نکالے. یہ وہ جنازہ، حسن کا جنازہ زینب نے دیکھا، اور زینب وہ بی بی ہے ہر معصوم کا جنازہ دیکھا ہے. رسول کا جنازہ دیکھا، ماں کا جنازہ دیکھا، بابا کا جنازہ دیکھا، حسین کا جنازہ دیکھا، حسن کا بھی جنازہ دیکھا. مگر ان سارے جنازوں میں صرف ایک جنازہ ایسا ہے جو 2 بار دیکھا ہے. ایک ہی بھائی کا جنازہ 2 بار دیکھا. اس بھائی کو حسن کہتے ہیں. بہت مظلوم ہے یہ حسن حسین کا یہ بھائی. آپ بتائیں یہ اتنی بڑی تعداد کتنے سکون سے آپ جا کر زیارت کرتے ہیں حسین کی. کوئی آپ کو روکتا ہے؟ جی بھر کے روئیں، جس کونے میں جا کر چاہیں روئیں، زری کا جون سا کونا چاہیں آپ پکڑ کے روئیں. لیکن جیسے ہی آپ مدینے آتے ہیں فضا میں مظلومیت کا ایک ماحول آپ کو محسوس ہوتا ہے. قبریں ہیں جنہیں آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. اب تو زیارت کے لیے اتنی دور سے شوق سے جاتے ہیں، زیارت کر نہیں پاتے. ان قبروں کی وہ مسمار قبریں ہیں. اللہ اکبر. اور جب حسین کی زیارت کریں تو حسین کے اس فرزند کو ضرور سلام کر لیں کہ جس کے صدقے میں حسین کا زائر حسین تک پہنچتا ہے. 35 سال رونے والا حسین کا زائر. اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم حسین کو، حسین کے فرزند امام سجاد کا پرسہ پیش کریں. یہ جنت البقیع کی شکستہ قبر میں میرے مولا امام سجاد آرام کر رہے. امام باقر کو یاد کر لیں. وہ امام باقر جنہوں نے اپنے جد کے جنازے کو، اپنے جد کے جسد اطہر کو بے گور و کفن کربلا میں دیکھا. 4 سال کی عمر سے جنہوں نے یہ مصیبتیں خود دیکھی ہیں، ان کو سلام کر لیں. امام صادق کو سلام کر لیا. امام صادق کون ہیں؟ زندگی بھر حسین کو روتے رہے، زندگی بھر حسین کو روتے رہے، اور جب کبھی مصیبت آئی تو اس مصیبت کو جوڑ دیا کربلا سے. جب گھر جل رہا تھا، خواتین ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھیں، آگ بجھا دی گئی. محلے والے آ کر مبارکباد دیتے، مولا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کیا دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے. مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تم نے تو آگ بجھا دی، مجھے کربلا کے خیمے یاد آ گئے جہاں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما. اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں خداوندہ، ان حالات میں، ان کیفیات میں محبان اہل بیت کی تائید و مدد فرما. ان کو عزت و سربلندی کرامت فرما. ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مقامات مقدسہ جن کو نقصان پہنچا ہے ابھی بہت سے مزارات کو، خداوندہ ان مزارات کی حفاظت فرما. تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ آج یہ پورا مجمع جو جمع ہوا ہے جنت البقیع کے سلسلے میں، خداوندہ ہمیں وہ دن دکھا کہ ایک دن ہم جنت البقیع میں آزادی کے ساتھ مولا کا ذکر کر رہے ہوں. ائمہ بقیع کی مجلس اور ماتم ہم ان روزوں میں کر رہے ہوں جو ہماری زندگی میں بن جائیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آنو انصار میں داخل شامل فرما. ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے جنت البقیع کے سلسلے میں خداوندہ ہم سب کو معاف فرما، اور ہمیں ہمت دے، توفیق دے، سعادت دے کہ ہم